بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ اللیل۔ اس سورت کا نام اللیل ہے جو اس سورت کا پہلا لفظ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے اور 310 حروف ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں دیگر اہم نکات کے علاوہ ایک نفسیاتی راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے لیے اچھے کام خود ہوا کتنے ہی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہوں آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو اطاعت کا اور تقویٰ کا راستہ بڑا دشوار گزار اور خاردار ہوتا ہے، لیکن وہ شخص اس پر یوں حرامہ گزر جاتے ہیں جیسا اس کے راستے میں اطلس اور کم خواب کا فرش بچھا ہوا ہو، یعنی بڑی خوشی سے اور بغیر کسی تکلیف سے وہ اس راستے پر گامزن رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ برائیوں کے ہوگر ہو جاتے ہیں، یعنی عادی ہو جاتے ہیں، وہ ان گناہوں میں ایسی کشش اور لذت محسوس کرتے ہیں کہ در حقیقت ان کی بربادی اور بدنامی اور رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ ایک شراب کی گھونٹ کے لیے بڑی دریا دلی سے اپنی دولت لٹاتے رہتے ہیں۔ جوئے کے ایک بازی پر وہ اپنی بیگمات کی عصمت کو داؤ پر لگانے میں بھی باز نہیں آتے۔ اپنے سگے بھائی کے قتل پر انہیں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہی نہیں اور نہ ہی کوئی خجالت۔ ارشاد الہی ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دینا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر دیا ہوا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے پر ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ جو چاہے اپنی خواہش سے راہ حق پر گامزن ہو جائے اور جو چاہے ہلاکت کے گڑھے میں کود جائے۔ اس کو معاوضہ ایسا ہی ملے گا جیسا اس نے اپنی مرضی سے عمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنا مال ضرورت مندوں میں رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے احسان کا بدلہ چکا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو سارا بدلہ اور ثواب اللہ سے ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ محض اپنے رب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں مبارک ہو، یہ گوہر مقصود انہیں بخش دیا جائے گا۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، اچھی بات کو جھٹلاتا رہا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ، اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس ہم نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے روگردانی کی، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، یعنی اللہ کریم ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس سورت کا آغاز بھی متعدد قسمیں کھا کر کیا گیا۔ یہ ان قسموں کا جواب ہے کہ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے ہر طرف کفر اور شرک اور جہالیت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ عمیق غاریں اور بلند چوٹیاں سب کی سب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب اہل عرب ایک ہی ڈگر پر رواں دواں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نے عرب کے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروہوں کے عقائد اور نظریات، افکار اور جذبات اور اعمال و کردار میں زمین آسمان سے بھی زیادہ بعد تھا۔ ہر گروہ اپنی روش پر پختہ اور اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں اور ان کے الگ الگ نتائج ہیں، اسی طرح ان 2 گروہوں کے اعمال کی نوعیت بھی جدا جدا ہے، ان میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں۔ ایک گروہ اپنی خالق اور مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے احکام کی بجا آوری میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتا ہے۔ اور دوسرا گروہ
اگر وہ معبودان باطل کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں روز و شب مصروف ہے، عارضی لذتوں اور فانی جاو جلال کی حصول کے علاوہ اس کی پیش نظر کوئی منزل نہیں، اس بین تفاوت کے باوجود ان دو گروہوں کی جدوجہد یکساں نہیں ہو سکتی اور اس پر ایک جیسے نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر ان دو گروہوں کی جدوجہد کی چند اہم پہلو کا ذکر کیا گیا، ان کے بعد اور تفاوت کا ذکر واضح کیا گیا۔ پہلے اس سعادت مند گروہوں کی جدوجہد اور صحیح فہم کی اہم پہلوؤں کو ذکر فرمایا گیا۔ جس گروہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بائعت کی اور ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو سربلند رکھنے اور سربلند کرنے کا عزم کیا، فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا، اس کے دین کی سربلندی اور اس کی ضرورت مند بندوں کی عنایت کے لیے اپنا مال بصد مسرت خرچ کرتے ہیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، اس کو تاوان یا چٹی خیال نہیں کرتے، بلکہ سب کچھ نثار کر کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بخشا اور یہ غریبوں اور مسکینوں اور اپنے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی۔ پھر ان کی دوسری خوبی کا ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے تقویٰ کو اپنا شعار بنایا، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں بڑے سرگرم رہے، منہیات اور محرمات کے قریب تک نہیں پھٹکے، ان کا ظاہر اور باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ ان کی تیسری خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن اچھی چیزوں کی انہیں تعلیم دی ہے ان کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں اور یہ باتیں سراسر حق ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ یعنی یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، فرمایا جس گروہ میں یہ تین صفات پائی جاتی ہیں ہم ان کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں جو انہیں ابدی فلاح اور حقیقی مسرتوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس راہ پر چلنے کی لگن ہم ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اپنی منزل انہیں والہانہ عشق ہو جاتا ہے، اور جو کام وہ لگن اور عشق سے کیا جاتا ہے وہ بظاہر کتنا کٹھن کیوں نہ ہو لیکن جذبہ عشق اس کو آسان فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اہل سعادت کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب اہل شقاوت کی قبیح عادات اور ان پر مرتب ہونے والے روح فرسا نتائج اور اثرات کا بیان ہوا۔ ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ رائے حق میں ایک دم بڑی خرچ کرنا بھی ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اور اپنے نشے شراب اور جوئے اور فضول خرچیوں اور عیش و عشرت کے لیے وہ اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی بزمی عیش و طراب سجانے کے لیے وہ پانی کی طرح روپیہ بہاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام بلند کرنے کے لیے یا دعوت اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ان کی دولت کی ضرورت ہو تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ایک پائی خرچ کرنے کی توفیق بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ ان کی دوسری خصلت کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کی ساری تگودو دنیاوی شہرت اور ناموری حاصل کرنے تک محدود ہوتی ہے، انہوں نے اپنے انجام کو بالکل بھلا رکھا ہے۔ پھر اگر انہیں اپنے خدا کی ضرورت ہے نہ اپنے نیک انجام کی کوئی آرزو ہے، اگر زیادہ سے زیادہ وہ سمیٹ سکیں تو بس دولت ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جن کی یہ عادات ہوں، جن کا یہ طریقہ کار ہو، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ان کرتوتوں کے محبت پیدا کر دی جاتی ہے جو انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، انہیں نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، گندگی کے کیڑوں کی طرف فسق و فجور کی غلاظتوں میں وہ بڑی خوش محسوس کرتے ہیں، شراب نوشی بدکاری سے ان کا لگاؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنے جائیداد تک ان کی راہ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی عادت سے سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے، آمین۔ پھر بیان فرمایا گیا جب ہم نے بر وقت انہیں خبردار کر دیا ہے، اس کے باوجود جو رائے حق اختیار نہیں کرتا اور غلط رستے پر چلتا ہے اور وہ سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے۔ اگلی آیت میں اقلیم تقویٰ اور پارسائی کا یہ تاجدار اپنا مال جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، کسی کی نیکی اور حسن سلوک کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی نیت ان تمام علاشوں سے پاک ہے، اس کی پیش نظر فقط ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب انہی صفات سے متصف تھے اور ان کے اعلیٰ ترین مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں ملتی ہے۔ ہجرت سے پہلے وہ اپنی دولت 9 مسلمان غلاموں
اور کنیزوں کو ان کی کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے میں مصرف کرتے رہے۔ جب سفر ہجرت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تو گھر میں جتنا روپیہ تھا ساتھ لے لیا۔ ہجرت کے بعد جہاد کے لیے جب بھی سرمایہ کی ضرورت ہوئی تو ان میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ بہت سی قربانیاں ہیں اور بھی صحابہ کرام کی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔